آج میں آپ کو ایک نیک عورت کی کہانی سناتی ہوں۔ ام ربیہ ایک عورت تھیں، بڑی نیک، بغداد میں رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی ان کو، اور ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ دولت مند تو بڑا تھا لیکن متکبر بھی بڑا تھا۔ دروازے پر فقیر آیا مانگنے والا۔ میرا خاوند بالکنی سے جھانکنے لگا اور کہنے لگا کہ اسے کچھ مت دینا، یہ دکاندار ہے، یہ بڑا امیر ہے، ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے بولا کہ میں آپ کی جو ہے نا جائیداد، اس میں سے کچھ نہیں دوں گی، میں اپنی جو میکے میں سے آئے اسی میں سے دوں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس نے بولا کہ نہیں، کچھ مت دینا۔ اور بس پھر انہوں کے دل میں بڑا ترس آیا اور انہوں نے بولا کہ میں کیسے اس کو جو ہے نا جانے دوں۔ تو وہ دیکھنے میں بھی بڑا مجبور لگ رہا تھا اور لگتا تھا کہ کافی دنوں سے نا اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اور پھر میں نے چپکے سے اس کو نا، شوہر کی اجازت کے بغیر، میں نے اس کو کچھ دینار اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اور جب میں نے دروازہ بند کیا تو ایک دم سے پیچھے دیکھا تو میرا شوہر پیچھے کھڑا تھا، اور اس نے مجھے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے بولا کہ میری اجازت کے بغیر تو نے میرے جو ہے وہ دیا ہے اس کو، فقیر کو، تو جا، تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی ہے کہ میں جو ہوں نا عزت مند باپ کی بیٹی، طلاق لے کر گھر آ گئی، بس جرم یہ تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی تھی۔ کہتی ہے کہ میرا والد بھی پریشان ہو گیا۔ غلطی جس کی بھی ہو، قصور بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے، لڑکے تو پاک کے پاک ہی رہ جاتے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے کہ ہم شدید پریشان تھے، میری والدہ اور والد بھی، کہ رشتہ کہاں سے آئے گا۔ 1-2 سال شدید کرب میں گزر گئے، رشتہ آیا تو پھر دوبارہ سے بڑے امیر آدمی کا۔ میں طلاق یافتہ تھی پر کنوارے بندے کا رشتہ آیا۔ جب وہ رشتہ ہو گیا، میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا، میں جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو خیرات لینے آیا تھا ایک دن تجھ سے، تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تھی نا، تو میں اسی رات جا کے مصلے پر رویا تھا، اور میں نے جو ہے نا بولا کہ اے اللہ، اس بیچاری کو میری وجہ سے طلاق ہوئی ہے، میں نے 18 گھنٹے محنت کی، اور تجھے پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور تجھے جو ہے نا اپنی محسنہ بنا کے لے آیا۔ اور میں نے بولا کہ میں جو ہے نا جس کو میری وجہ سے طلاق ہوئی ہے، اور میں ابھی اس کو اپنی عزت بنا کے رکھوں گا۔ تو اللہ نے 1 سال گزر گیا، اللہ نے بیٹا بھی دیا۔ بس پھر میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو دروازے پہ مانگنے والا آیا۔ میرا شوہر جو ہے وہ سارے کام خود کرتا تھا۔ آج جب وہ مانگنے والا آیا تو اس نے کہا کہ جا تو اس کو دے، جا کے اس کو مانگنے والے کو تو دے کر آ۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں دروازے پہ مانگنے والے کو دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے نیچے گر گئی۔ تو میرا شوہر آیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے بولا کہ پتہ ہے وہ فقیر کون ہے؟ تو بولتے کون؟ میں نے بولا کہ وہ میرا پرانا شوہر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں رونے لگی، اپنے پہلے شوہر کو دیکھ کے میں رونے لگی۔ دولت کا تکبر کرتے ہیں یہ لوگ، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ نے جو ہے وہ ایک فقیر کو عرش پہ بٹھا دیا اور ایک امیر انسان کو فرش پہ بٹھا دیا۔ کہ تکبر جو ہے نا بہت بری چیز ہے، تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو دینے پہ قادر ہے وہ لے لینے پر بھی قادر ہے۔ تو آج کی اس بات کے ساتھ، خوبصورت بات کے ساتھ، ہم خوبصورت بات نہیں بلکہ ایک خوبصورت سٹوری ہے جو کہ ایک سچی سٹوری ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی تھی، سب کو ہی آئی ایم شور کہ یہ بنانے آتے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو میں نے جو اس میں انگریڈینٹس وغیرہ ڈالے تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیے ہوں گے۔ میں نے 1/2 kg بون لیس چکن لیا تھا، اور اس میں نے اسپائسز وغیرہ اپنی مرضی کے جو بھی جتنے بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ وہ ڈال سکتے ہیں۔ 1 انڈا ڈالا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں
پیاز ڈالا ہے اور سبز مرچ وغیرہ ڈال کے، اور اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا۔ ٹماٹر جو ہے میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اس میں کلر کے لیے، اور اس میں اس کا جو ٹماٹر کے جو اندر سے اس کا گودا ہوتا ہے وہ نکال لینا ہے۔ اور میں نے یہ سکیورز جو ہیں اس کا میں نے جگاڑ لگایا تھا۔ یہ میرے پاس پڑی ہوئی تھیں ٹکا بوٹی بنانے والی سکیورز ہیں، تو ایکچولی اس کو ہم ایسا کریں گے کہ دو یا تین لے کر نا اس کو دھاگا لپیٹ کے اس کو وہ کر لیں گے، لپیٹ لیں گے، تو اس پہ یہ اچھے سے جو ہمارا کباب ہے نا وہ چپک جائیں گے۔ ادروائز اگر سنگل کریں گے نا تو اس پہ چپکے گا نہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سارے کباب کو لگا لینا ہے، اور بس پھر اس طرح لگا کے رکھ لیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو بیٹر ہوگا نا، ہم نے جو کباب کا بیٹر تیار کیا ہے اس کو ہم نے پہلے فریزر میں رکھنا ہے، بنانے کے بعد آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھنا ہے۔ تو یہ اچھے سے بائنڈنگ اس کی بہت اچھے سے ہو جائے گی، اور پھر یہ کباب جو ہے نا اچھے سے سارے سیخوں کے اوپر لگانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو بس یہ سارے کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں۔ اور بس پھر سارے کباب کو ہم توے کے اوپر جو ہے وہ فرائی کر لیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی ہے، اور اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ مزید کون سی سٹوریز شیئر کروں، اور ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔